21واں مسئلہ، اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن نماز ہے۔ سنن ابی داؤد میں موجود حدیث نمبر 5156 کے مطابق، مسند احمد میں موجود حدیث نمبر 585 کے مطابق، اور سنن ابن ماجہ میں موجود حدیث نمبر 2698 کے مطابق، نبی جب غرغرے کی حالت میں تھے، روح نکل رہی تھی، اس وقت نبی نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ اس حدیث کی روشنی میں امت کا اجماعی مسئلہ بن گیا ہے کہ کفر اکبر اور شرک اکبر کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز چھوڑ دینا ہے۔ 22واں مسئلہ، اسلام کا تیسرا اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ اگر ہمارا مال نصاب کو پہنچ گیا تو اس میں سے اس کا 2.5% نکالنا زکوٰۃ فرض ہے۔ سونا اگر 7.5 تولہ ہو گیا یعنی 85 یا 87 گرام تو اس میں سے اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ چاندی اگر 52.5 تولہ ہو گیا یعنی 595 گرام یا 612 گرام تو اس میں سے اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اناج اگر 7.5 کوئنٹل ہو گیا تو اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ یہاں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے، اگر بارش کے پانی سے غلہ تیار ہوا ہے تو اس میں اس کا عشر نکالا جائے گا، 10واں حصہ، یعنی 1 کوئنٹل میں سے 10 کلو نکالا جائے گا۔ اگر غلہ پانی پٹا کر کے تیار کیا گیا ہے تو ویسی صورت میں 1 کوئنٹل میں سے 5 کلو زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا۔ اگر دونوں پانی ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ زیادہ پانی کون سا ہے۔ اگر زیادہ پانی بارش کا ہے تو کوئنٹل میں سے 10 کلو نکالا جائے گا، اور اگر زیادہ پانی وہ ہے جو پٹایا گیا ہے تو 1 کوئنٹل میں سے 5 کلو نکالا جائے گا، اور اسی حساب سے باقی بھی نکالا جائے گا۔ اناج اور پھل میں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ وہ وزن کے لائق ہو اور ذخیرہ اندوزی کے قابل ہو، یعنی اس کا وزن کیا جاتا ہو اور جمع کرنے پر وہ برباد نہیں ہوتا ہو۔ تو اناج میں عام طور سے دھان، گیہوں، جو، دال اور مکئی وغیرہ میں زکوٰۃ فرض ہے۔ پھلوں میں کھجور ہے، کشمش ہے، اور بھی سبزی میں لہسن ہے، گاجر ہے، اور زیتون اور شہد میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس کی تفصیلات ہیں، جیسے جانوروں میں اگر اونٹ 5 ہو گیا تو اس میں زکوٰۃ ہے، گائے اور بھینس کی تعداد 30 ہو گئی تو اس میں زکوٰۃ ہے، بکریاں اگر 40 ہو گئیں تو اس میں زکوٰۃ ہے، اور جو آدمی جرسی گائے رکھتا ہے بزنس پرپز سے تو اس کا جو مال ہے، اس کی جو کمائی ہے، اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ بہر صورت اس کی تفصیلات ہیں، آپ علماء کی طرف رجوع کریں۔ 23واں مسئلہ، اسلام کا چوتھا رکن روزہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ وہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر موجود حدیث نمبر 894 کے مطابق اور صحیح مسلم میں موجود حدیث نمبر 1151 کے مطابق حدیث قدسی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ کا اجر بے حساب ہے، وہ کتنا دے سکتا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ریزرو ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ روزے کی خاص فضیلت ہے۔ 24واں مسئلہ، حج، یہ اسلام کا 5واں اہم ترین رکن ہے۔ اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے، اس حج میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، اس کا حج فحش اور منکر سے خالی ہے، تو اس کا بدلہ سیدھے جنت ہے۔ 25واں مسئلہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی وقت صحیح ہوگا جب ان عبادات کو کرنے والا کرنے سے پہلے ایمان لے آئے۔ 26واں مسئلہ، کسی بھی صحیح بات کی تصدیق کی جانی چاہیے، جیسے کہ حضرت جبریل نے کہا تھا نبی کے جواب پر کہ صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ ایک اور اہم بات رہ گئی کہ اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے اور محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔